بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ معاشرے میں جب نماز پڑھتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیا کہ ظہر میں اور عصر میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا امام کے پیچھے ظہر کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یا فقط ثنا پڑھنے کے بعد پیچھے مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے؟ اس بارے اور ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح عصر کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ عصر کی نماز میں بھی کیا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، گائیڈ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور آئندہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں امام کے پیچھے، یعنی امام کے پیچھے آ کے ہم نماز پڑھتے ہیں، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یعنی جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ مثال کے طور پر ہم امام نے جب تکبیر اولیٰ کہی، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی، تو ہم نے بھی پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے نماز ہاتھ باندھ لیے، تو اس میں یقیناً یاد رکھیں کہ ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور اس کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے، اور آگے سورۃ فاتحہ امام پڑھے گا، اور سورۃ اخلاص ملے یا اور آگے ساتھ جو بھی سورت ملے گا وہ امام ہی ملائے گا۔ یعنی جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم امام بھی آگے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور ہم بھی پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں یا اور ساتھ سورت ملاتے رہیں، پھر اس طرح ہماری نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور ہم پیچھے امام کے ہیں، تو ہمیں امام کی ہی مقتدی ہیں اور امام کی ماننی چاہیے۔ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ اگر امام قرات کر رہا ہے تو ہم خاموشی سے سنیں، اور اگر ظہر میں بھی امام کے پیچھے ہیں تو ہمارا کام ہے ہم پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو فقط ثنا پڑھ لیں، ثنا پڑھنے کے بعد ہم خاموش ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں یا آگے والی سورت ملیں، یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو فقط ثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور پھر آگے جو سورت ملے گا تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ ہم نے فقط رکوع والی تسبیح پڑھنی ہے، یا ہم نے سجدے والی تسبیح پڑھنی ہے، یا ہم جب اتحیات پر بیٹھیں گے تو ہم نے فقط اتحیات پڑھنی ہے۔ اور جب امام اللہ اکبر کہتا ہے، مثال کے طور پر رکوع میں جاتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم اللہ اکبر کہیں گے، امام رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو ہم اسے سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہے گا، ہم ربنا لک الحمد کہیں گے، اور اسی طرح ہماری نماز جو ہوگی مکمل ہوگی۔ اور یہی حکم ہے نماز عصر کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ عصر کی نماز کے لیے اور حکم ہے اور ظہر کی نماز کے لیے اور حکم ہے۔ جو ہی ظہر کی نماز کا حکم ہے وہی عصر کی نماز کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے نماز عصر ادا کرنی ہے، اور ظہر کی طرح جیسے ظہر امام کے پیچھے ہیں تو عصر کے بھی بعد میں بھی ہم امام کے جب پیچھے ہیں تو ہم پیچھے اس امام کے کہیں گے، تو ہم اسی طریقے سے خوبصورت ہو کر اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، تو یقیناً ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے ہماری نماز خوبصورت ہو جائے گی۔ میں ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو اپنے خدا کو راضی کرنے اور کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کریں، اور جس مقصد کے لیے اس ذات نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں اللہ نے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ آپ دنیا میں جاؤ گے تو آپ اتنا پیسہ کماؤ گے، کوٹھی بناؤ گے، بنگلہ بناؤ گے، اتنی جائیداد بناؤ گے، امیر بن جاؤ گے، اتنا پیسہ آ جائے گا تمہارے پاس، لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے، دائیں بائیں ہوں گے، یہ ایک بڑا تمہارا پروٹوکول بن جائے گا، تم چودھری ملک خان بن جاؤ گے۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، تو فقط خالص اپنی عبادت کے لیے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں، اس رب کو ہم سجدہ کریں، اس رب کی بارگاہ میں ذریعہ غاری کریں، اور اس رب کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ مولا تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ ورنہ دیکھیں جی، اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے حیوانوں کو پیدا کیا ہے، پرندوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش نصیبی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خوبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ ہم ایک بطور مسلمان ہیں اور کملی والے آقا کے غلام ہیں، کملی والے آقا کے امتی ہیں۔ اللہ کا یہ لاکھ احسان ہے، کرم ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی
اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔